آج کی خبروں میں ایک خبر سرکاری اراضی اور جنگلات کے اوپر سیاسی مافیا کا قبضہ۔ اچھا، اس خبر میں ذرا آپ یہ دیکھیں کہ کس کا قبضہ ہے؟ سیاسی مافیا کا قبضہ۔ سیاسی لوگ کون ہوتے ہیں؟ جنہیں عوام ووٹ دے کر اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اسمبلیوں کے اندر بھیجتے ہیں تاکہ وہ وہاں پر جا کر قانون سازی کریں، ہمارے مسائل کی ریپرزنٹیشن کریں اور ہمارے مسائل کے لیے کوئی حل تلاش کریں، عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ لیکن یہاں دیکھیں، یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، سب کے سب ہی چور ہیں، جس کو کاٹو وہی لال ہے۔ تو یہ لوگ، اب جس کی مالیت بتائی جاتی ہے 5,595 ارب، تقریباً 5,600 ارب، تو دیکھیں کہ کتنی زیادہ کرپشن کی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کے برعکس پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 1.5 لاکھ ایکڑ زمین کے اوپر بھی سیاسی مافیا کا قبضہ ہے۔ اچھا، جب لوگ ایسے ہوں گے کہ جو حکومت میں اس لیے آتے ہیں کہ ہم وہاں پر جا کر کرپشن کریں اور اپنے بزنس کو پروٹیکٹ کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں اور لوٹ مار کریں، منی لانڈرنگ کریں، تو آپ بتائیں کہ کیا ایسی قومیں ترقی کر سکتی ہیں؟ ایسی قومیں اوپر جا سکتی ہیں جو لینڈ مافیا ہو، جو کرپٹ ہو، جو منی لانڈر ہو، جو چیٹر ہو؟ ایسی قوموں پر تو خدا بھی رحم نہیں کرتا، اور اگر ایسا ہی چلتا رہے تو یہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النساء میں آیت نمبر 1 یا اس کی 1 اور 2، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کیے اور روح زمین پر پھیلا دیے۔ مطلب ایک انسان سے پھر ایک سوسائٹی بنائی اور ساری سوسائٹی اس دنیا پر پھیل گئی، اور خدا سے جس کا نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو، اور رشتہ داروں کے معاملات میں خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مطلب ایک تو دیکھیں بتایا گیا ہے کہ سوسائٹی، یعنی ایک شخص سے سوسائٹی پیدا ہوئی حضرت آدم سے، پھر وہ لوگ سارے معاشرے میں پھیل گئے، اور دوسرا کہ اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں بھی جو ہے وہ خدا سے ڈرتے رہو کہ ان کے ساتھ ناانصافی نہ کرو، جو ان کا حق ہے ان کو دو، ان کے ساتھ اچھے معاملات کرو۔ اسی طرح سوسائٹی میں جو باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر اس طرح کی لوٹ مار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آگے دوسری آیت میں ہے، اور یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ کو اپنے برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ کہ یہ سخت گناہ ہے۔ مطلب یہ اتنا سخت گناہ ہے کہ کسی کا مال کھانا۔ اب دیکھیں ایک کوئی بھی اس میں، اب یہ جو سیاسی لینڈ مافیا ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ صرف سرکاری زمینوں کے اوپر ہی قبضہ کرتے ہیں، یہ بہت سے یتیموں، غریبوں، مسکینوں، جو بھی کمزور ہوتا ہے اس کی مال کو بھی ہڑپ کر جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جب ہم ایسے لوگوں کو، ایسے ریپرزنٹیٹیو کو آگے بھیجیں گے، انہوں نے ہمارے مسائل کیا حل کرنے ہیں جی؟ یہ بات ہے میرے بھائیوں کہ ان چیزوں کے اوپر ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے، ہمیں فکر کرنی چاہیے، اور یاد رکھو کہ مسلمان وہ ہے جو ظلم برداشت نہیں کرتا۔ ظلم برداشت کرنے والا ظالم سے زیادہ ظالم ہوتا ہے۔ اس لیے جو چیز غلط ہے، نہ حق ہے، جو لوگ ٹھیک نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے معاشرے کے اندر یہ لوگ کرپٹ ہیں، یہ کرپٹ مافیا ہیں، کبھی ان کو ووٹ مت دو۔ یہ تھوڑے سے پیسوں کی خاطر اپنا ایمان مت بیچ دیا کرو۔ دیکھو اگر تم حق اور سچ کا ساتھ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے حالات بدل دے گا۔ تم یہ جو وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، یہ جو تم ہر ایک کے آگے جا کر جھکتے ہو، کبھی آٹا، دال، چینی، گھی، پیٹرول، گیس، یہ چیزیں جو مانگتے رہتے ہو تھوڑی تھوڑی، اس طرح سے تھوڑی تھوڑی ملیں گی، لیکن جب اپنی خودی کو پہچانو گے، اپنے اوپر یقین رکھو گے، اللہ کے اوپر یقین رکھو گے، اور جو فیصلہ اور جو قانون اللہ نے ہمیں بتایا ہے اس کے مطابق فیصلہ لو گے تو زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے ان چیزوں کے بارے میں سوچو، اپنی سوچ کو بدلو، سوچ بدلے گی یہ ملک بدل جائے گا، اور خود اپنے معاملات کو، اپنے کاموں کو خود سالو کرنے کی کوشش کرو۔ بے شک ٹائم لگے گا، تھوڑا ٹائم لگے گا، سلولی ہوگا، سٹیڈی ہوگا، مگر ضرور ہوگا۔